نصارى فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون
فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ شاطمت واو اور حالت کہا حال یہود و یہودیوں میں یہ حال جو ہے استغراقی سبھی یہودیوں نے یاد اسلام کہتی ہے اس کے بعد بات عزیر علیہ السلام ابن اللہ اللہ کا بیٹا یہ عجمی ہے لیکن جناب مولا مرتضیٰ اور جو خالد آسم کی طرف اس کی تاریخ کی ریسائزیشن اس کو عربی بنا کے اس کو تنوین آئے کیونکہ تنوین خاصا عربی اسموں کا ہے عزیر کے بارے میں مون کچھ نہیں پڑا ہوا ہے یہ بتاتا ہے اس کو تنوین ہے یہ جناب مولا مرتضیٰ عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے کی مخالت اور کہا النصارى نصرانیوں نے کیا کہا المسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ معاذ اللہ کے بیٹے کی ذالک یہ بات قولو بات ہے ان کی بات ساتھ افوا فمن کی جمع ہے ان کی فمن من منہ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے یہ کبھی حمزے کے ساتھ ہوتا ہے کبھی حمزے کے بغیر ہوتا ہے عام طور پر مداحات استعمال ہوتا ہے جس کے معنی مشابہت کے ہوتے ہیں اور کبھی حمزے کے ساتھ مسلمان ہے اس کا معنی مثل ہونا کی معنی ہونا یضاہئون وہ مشابہ کرتے ہیں مثل کرتے ہیں قولا بات کے الذین ان لوگوں کا کافروں سے قبل ان کافروں کی سی بات کرتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی بات ان کافروں کی بات سے مشابہ ہے جو کافر گزر چکے ان کی بات پہلے کافروں سے ملتی جلتی ہے قاتل حق تو یہ ہے یہ معلوم سمجھا جائے گا ان حق کو ہوں قاتلہم اللہ یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی پر دم قاتل قتل کرے ان کو اللہ انہیں مار ڈالے یہ پھٹکار کے لیے لعنت کے لفظ اللہ تعالیٰ کی پر لعنت حق تو یہ ہے کہ انہیں یوں کہا جائے کہ ان پر اللہ کی لعنت انا اس طریقے سے جو فتون اونڈے جاتے ہیں موڑے جاتے ہیں سب ان الحق حق سے موڑے جانے منہ مڑ جانے کا نام ہے یو فتون اس طرح وہ موڑے جاتے ہیں اس طرح وہ اونڈے جاتے ہیں یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ کی بات ہے ان کی بات پہلے کافروں سے ملتی جلتی ہے حق تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس طرح اونڈے جاتے اتخذوا پکڑ لیا ہے جس سے انگریزی میں جو ٹیک فار آئی ٹک یو فار مائی بردر میں نے آپ کو اپنا بھائی سمجھ لیا ہے اعتقاد کے طور پر پکڑنے کا نام اتخاذ اور پارسی میں گرفتر اس کے مقابلے میں تو آپ برادری سے گرفتر میں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے یہ اسی معنی میں اتخذوا پکڑ لیا لمبی طور پر تجمہ پکڑ لیا لیکن با معاملہ کا جو بنا لیا انہوں نے احبار ابر کی جمع ہے علماء یہود کے لیے احبار کا ابر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں عام مستعمل ہے ابر جدید ہم لوگ پر فاضل نبی اخبارہم ان کے علماء کو وہ رہبانہم اور ان کے جوگیوں جو ان کے علماء تھے ہماری زبان میں ان کو پادری کہتے ہیں جو ان کے صوفیاء ہیں ان کو ہماری زبان میں جوگی ہیں انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احبار حبر کی جمع مانے علماء یہود رہبان راہب کی جمع اس کے معنی یہودیوں کے صوفیاء جو انہوں نے
اپنے پادریوں اور جوگیوں کو بنا لیا کیا؟ اربابن، ارباب جمع ہے رب کی، رب مانے پالن ہار، یہاں وہ مانے معبود ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہے پالن ہار، لیکن پالنے کا کام اصل میں وہی کرتا ہے جو پوجا جاتا ہے۔ پوجے جانے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پالتا ہے اسی کی پوجا ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے خدا بنا لیا، من دون اللہ، سوا خدا بھی، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا۔ والمسیح کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا۔ ابن مریم جو حضرت مریم کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا، یعنی انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے پادریوں اور اپنے جوگیوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا خدا بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ واؤ اور ماں نہیں، امیرو انہیں حکم دیا گیا، الا مگر دے تاکہ یعبدو عبادت کرے، الہن خدا کی، واحدن جو ایک ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا سوائے اس کے۔ انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ ایک خدا کی پوجا کریں جس کے بغیر کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ اس کی ذات، یعنی نسبح سبحانہ، ہم اس کی پاکی کی بیان کرتے ہیں۔ ہم ماں اصل میں ان ماں ہے، ان من سے ماں من وہ چیز، اس چیز سے اس کی ذات پاک ہے، اس چیز سے کہ یشرکون، اصل میں یشرکون ہو ہے جس کو وہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہم اس سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اپنے شریک سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے پاک ظاہر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس چیز سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں جس چیز کو وہ خدا کا شریک ہے۔ یریدون چاہتے ہیں وہ، ان یہ کہ یطفئوا، اطفأ یطفئ، اطفاء کے معنی ہوتے ہیں بجھانا، ٹو ایکسٹنگوش جس کو کہتے ہیں، ٹو پٹ آؤٹ، ان یطفئوا کہ وہ بجھا ڈالے، نور روشنی، اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی، باسا افوا، فمن کی جمع ہے، بے انہوں نے منہ کے، بے افواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ویابا اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ مدد اس بات کا، ان یہ کہ یتمہ وہ پورا کر ڈالے، نورہ ہو اپنے نور کو، واؤ اور لو اگرچہ کرے ہاں گرام گزرے، ناپسند ہو، ناپسند کریں، الکافرون کافر، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو نہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، وہ لوگ کہیں کافرون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں، اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اس بات سے، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اپنے نور کو پورا کرنے سے کرنے کے سوا ہر چیز سے پروردگار انکار فرماتا ہے، اگرچہ یہ بات کافروں کو بلا ہی کیوں نہ گزرے۔ هو الذی، وہ الذی وہ ہے، ارسل جس نے بھیجا، رسولہ عاشم جی کو ہوا، وہ الذی وہ ہے، ارسل جس نے بھیجا، رسولہ رسول کو، وہ اپنا، غائب کے بعد غائب کی ضمیر اپنے کے معنی، اللہ وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، باسات الہدا ہدایت، اور دین الحق، دین حق کے ساتھ، دے تاکہ یظہرا غالب کر دے وہ اس کو، علا اوپر،
اب دین کے کل ہی سب یہ اب دین میں جو الزام ہے یہ استغراقی مانا جا کر یہ مانا ہوں گے سب دینوں پر، جس پر دین کا اطلاق آتا ہے سب دینوں پر اس کو غالب کر دے. یہ اس کو غالب کر دے یوز ہو کی زمین یا دین کی طرف جائے گی یا حضور کی طرف جائے گی، دونوں کا حکم دے گا تاکہ حضور کو تمام دینوں پر غالب کر دے یا حضور کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. واؤ اور لو اگرچہ یہ لو وصلیہ کہلاتا ہے جس کے معنی اگرچہ کے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ صرف شرط آتی ہے جزا کچھ نہیں آتی. اگر تم نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، یہ شرط و جزا کی ترتیب ہے، یہ لو شرطیہ کہلاتا ہے. لیکن جو اگرچہ کس کے معنی تو یہ لو وصلیہ کہلاتا ہے. یہ لو وصلیہ اس کے معنی ہوں گے اگرچہ، وہ لو اگرچہ کرہا ناپسند کرے المشرکون مشرک، وہ وہی ہے اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو یہ اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین کو سب دینوں پر غالب کر دے. ہاں مشرکوں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے. یا ایوہا اے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، انا بے شک کثیرن بہت سارے من سے الاحبار پادری و رہبان اور جوگی نام البتہ یا قلون کھاتے ہیں ہم والا مال الناس لوگوں کا باسا الباطل غلط طریقے سے چھوٹے طریقے سے واؤ اور یصدون اور روکتے ہیں ان سے سبیل راہ اللہ اللہ تعالیٰ کے. واؤ اور الذین وہ لوگ یکنزون جو جمع کرتے ہیں الذھب سونا والفضہ چاندی. واؤ اور لا نہیں ينفقون خرچ کرتے ہاں اس سونے چاندی کو بھی سبیل راستے اللہ اللہ تعالیٰ کے. آپس بشر انہیں خوشخبری سنا دیجیے یہ عذاب علیم. کوئی آپ کی جائیں کو کر چھوڑ میرے پاس میں جائے آپ کو کریے کر چھوڑ اپنے داروں میں کر چھوڑ یا میرے پاس کریے تو کر. واؤ او لا نہیں ينفقون خرچ کرتے ہاں اس سونے چاندی یا مال فی بیچ سبیل راہ اللہ تعالیٰ. واپس بشر خوشخبری سنا دی یہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے. ایمان والو بہت سارے پادری اور جوگی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ لا ينفقون ہاتھ کے ساتھ جو زمین ہے یہ مؤنث کی ہے اور سونا جو ہے وہ مذکر ہے اور فضہ جو ہے وہ مؤنث سے کا ہے. مگر اس کے ساتھ جو ہار لگی ہے مؤنث کی مانے مال کے دیتی ہے. سونا اور چاندی جس پر ثابت آتا ہے وہ دراہم اور دنانیر تو باعتبار مانے کہ وہ جمع ہے تو ہر جمع مؤنث سمجھی جا کر اس کی طرف ضمیر مؤنث کی راضی کی جائے. یوما جس دن کے یعنی کچھ دن انہیں خوشخبری سنا دیجیے جس دن کے یحما گرم کیا جائے گا علا اوپر ہاں اس کے یعنی اسے گرم کیا جائے گا. سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا اس پر گرم کیا جائے گا یعنی اسے گرم کیا جائے گا. نارے آگ جہنم جہنم کے واپس سکوا داغ دیے جائیں گے ساتھ ہاں اس مال کے درم و تنابیر کے جباہوہم
جبہتن کی جمع ہے، جبہتن بھی استعمال ہوتا ہے، جبہتن سب سے زیادہ ہے، جبہ کم استعمال ہوتا ہے پیشانی میں اور ہے جباہم ان کی پیشانیوں پر، اور جنوب جم کی جمع ہے، جم کے معنی پہلو، ہم ان کی، وہ جنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، اور ظہورہم ان کی پشتوں، تو ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیے جائیں گے. ظہور ذات کی جمع ذات میں ہاذا یہ کہا جائے گا، یہ معذوف ہے، یہ کہا جائے گا ہاذا یہ ہے، ماں وہ چیز کنش ان کے تم نے جمع کیا تھا، دام واسطے ان سے جانوں تم تمہاری، جان سے تم اپنی جانوں کے لیے، واپس ذوقو چکو تم، ماں وہ چیز تم دے تم اپنے دور جمع کرتے. تو اس دن اس کو نارے جہنم میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا، آپ اس کو چکھو جس کو تم جمع کیا تھا. انا بے شک عدتا گنتی اشہور دن مہینوں کی، انتا 5 اللہ نظر کر کے، 12 شہرن 12 مہینے، 12 شہرن مہینے ہیں، فی بیت کتاب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، یوم جس دن کے خلقہ پیدا کیا اس نے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، منہا من سے وہ، یعنی ان مہینوں میں سے، 4 ایسے ہیں جو قرون حرمت والے ہیں. ذالکہ یہ بات، الدین دین ہے، القیم مضبوط، یہ سیدھا اور مضبوط دین ہے. واپس لامت تظلموا ظلم کرو، فی دین نہ ان کے انفسکم اپنی جانوں پر، واؤ اور قاتلوا لڑو تم المشرکین مشرکوں کے ساتھ، کافۃ سبھی اوقات میں، کما جیسا کہ یقاتلون لڑتے ہیں وہ ان سے کافۃ سبھی وقتوں میں. کافۃ سارے کے سارے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تشریحات موجود ہے جو بتاتی ہے کہ سارے سے مراد سارے وقتوں میں. اگر سارے وقتوں کی تصریح نہ ہو تو جیسا کہ وہ مال صلی پہلا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سبھی کے لیے بھیجا ہے، سبھی کے ہوتے یا سبھی وقتوں سے مراد. واؤ اور اعلموا یقین کر لو، انا کے اللہ تعالیٰ معاصات ہے بے شک اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن کے آسمانوں اور زمین پیدا فرمایا، ان میں سے 4 ہوتے والے مہینے ہیں. ایک مضبوط دین ہے، یعنی مہینوں کا یہ نظام ایک مضبوط دین ہے، تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اور سبھی وقتوں میں مشرکین سے رہو جیسا کہ وہ تم سے سبھی وقتوں میں لڑتے ہیں، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ تھا. صرف نسی کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹانا، وقت ڈالنے کے لیے آتا ہے، ادھار کے لیے بھی نسی کا لفظ ہوتا ہے تو وقت پیچھے دیا جاتا ہے. النسی پیچھے ہٹانا مہینوں کا. نسی یہ ٹرمینالوجیکل ورڈ ہے، اصطلاحی لفظ ہے عربی ادب میں، کہ جس کو ابتدائی طور پر کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا، بعد میں یہ مہینوں کے ہٹانے کے لیے استعمال ہوا ہے. بعد میں تشریح میں عرض کرتا ہوں کہ مہینے کو کس طرح پیچھے ہٹایا جایا کرتا ہے، اس نسی سے کس طریقے سے پیچھے ہٹانا پڑا ہے، تشریح میں بھی یہ بات آ جائے. زیادتی ہے فی بیچ الکفر کفر کے، جو غلو گمراہ کی جاتے ہیں یہ اس کے ذریعے سے، الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، یحلون حلال کرتے ہیں، وہ اس کو آمن 1 سال، واؤ اور یحرمون اور حرام کرتے ہیں وہ اس کو آمن 1 سال، لے تاکہ واقعو
وہ معاف کر دیں. ابتدا گنتی ماں اس چیز حرامہ جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بس جو حلال کرتے ہیں ماں اس چیز کو حرامہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے زینا مزین کر دیا گیا ہے. نام پاس سے ان کی سو مزین کر دی گئی ہے ان کے لیے سو بدی اعمال ان کے عملوں کی اعمال عمل کی جمع ہے ان کے اعمال کی بدی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یادی ہدایت دیتا القوم قوم کو القاضی کے نسی تو مہینے کو پیچھے ہٹانا تو صرف کفر میں زیادتی کرنا ہے. میں نے آپ کو متعدد مرتبہ بتایا ہے کہ ان نما جب آئے تو بعد میں کلام کے 2 جز ہونے چاہیے کم سے کم. ان میں سے صرف قلم جزء ثانی کے ساتھ پیدا کرتا ہے، لیکن جزء ثانی کا تعین عالم کر سکتے ہیں عام آدمی میں. تو یہاں جزء ثانی ہے زیادت، تو آپ صرف قلم زیادہ کے ترجمے سے پہلے لگا ہے. مہینے کو پیچھے ہٹانا تو صرف کفر میں بڑھ جانا ہے. مہینے کو پیچھے ہٹانا تو صرف کفر میں اضافہ کرنا ہے. مہینے کو پیچھے ہٹانا تو صرف کفر میں بڑھ جانا ہے. اور اس نسی کے ذریعے سے ان مہینے کو پیچھے ہٹانے کے ذریعے سے وہ لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں کہ جو کافر ہوئے وہ ایک سال اس کو حلال کہہ دیتے ہیں، حلال بنا دیتے ہیں، اور دوسرے سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی گنتی کو پورا کر ڈالیں، برابر کر ڈالیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہ حلال کر دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حرام کر ڈالی ہے. تو ان کے اعمال کی بدی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرا. آیات کے بات کو ترجمہ یہ بات تو لگاتار کسی قوم کے بارے میں چلی آ رہی تھی جن کے پیچھے سے تو چلا آ رہا ہے. یعنی 9 سال ہجرت میں حج کے اجتماع کے موقع پر جب اعلانات کرنے تھے ان میں بڑی جرت دلیری اور حوصلہ مندی کی ضرورت تھی. اب اسی وقت جب کہ ان سے جنگ چھڑ رہی ہے تو باقی طرف تو امن ہونے کے لیے چانسز زیادہ ہونے چاہیے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کی پالیسی دیکھو کہ اسی وقت میں جب کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ نے جنگ چھڑی ہوئی ہے تو یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد آبشی کی تعبیر کوئی کافر نہیں کرتا. آج کے بعد اس کی تعبیر و ترقی کا کوئی منصوبہ کافر نہیں کرتا اور اس کی بلا شرکت غیر دیکھ بھال اور نگرانی اور تولیت و بالغت کی صرف مومنین کے ہوتے. اور حج کے لیے پہلے ان کی آمدن کے چانسز تھے جس کا بظاہر یہ فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ حج میں آنے والے ظاہری وہاں سے تحفے تحائف خریدتے، کھانے پینے کی چیزیں خریدتے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی وہاں کے مقامی باشندوں کو ہوتی. اور اس طرح سے اس سلسلے کے بند کرنے سے نتیجتاً مالی مشکلات بھی پیش آ سکتی تھیں. مگر ایسے وقت میں ہو سکتا تھا کہ دوسرے لوگ سر اٹھائیں. سرکار نے اسی وقت سے دوسرے قبائل کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنے کے جو اعلانات کر دیے، جو معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ جنہوں نے معاہدے توڑے آج کے بعد معاہدہ ختم ہے، جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام معاہدے کی کچھ بنیاد رکھ کر جاری رکھا. تو جو بھی اس کی تفصیلات پہلے سب کو گزر چکی ہیں وہ تفصیلات اسی پیمانے سے گزر چکی ہیں. تو اب اس وقت میں یہود و نصارہ جو تھے وہ موضوع گفتگو کر گئے کیونکہ انہوں نے جس وقت کے تبصرہ کیا مشرکین مکہ پر ان کے برہم ہونے کے چانسز نکل آئے کہ اب تو مشرکین مکہ جو ہے محرک اٹھے گئے، لیکن مکہ فتح ہو چکا ہوا ہے، ان کا مال کھا چکے ہوئے ہیں. اب تو کفر کی ساری طاقتوں کی جتنی باؤنڈریز تھیں وہ ساری اٹھ گئی ہیں. اب وہ پورا حجاز ایک ملک بن گیا ہوا ہے تو پورے ملک میں عام طرف کی آزادی ہونے سے کافروں کے مل بیٹھنے کے چانسز تھے. اب کہاں اگلی میں سردی اور دھمکوں کرتا ہے. جب آدمی خطرے کو خطرہ کہتا پھر تو خطرہ بڑھتا جاتا ہے.
جب کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں، اب جو آئے گا رب کی طرف سے دیکھیں گے، حالات کا مقابلہ سے کریں گے، تو اس وقت خطرات اپنے طور پر چھپ جاتے ہیں اور گھبرانے لگتے ہیں۔ اس بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام نے اب یہود و نصارہ بندی کی ڈیسائڈ شروع کیا، اور آپ مجید نے جہاں ان کے لیے قاعدہ وضع کے مشرکین کے بارے میں یہ کام ہو، وہاں ساتھ ہی ساتھ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ جہاں مشرکین کو جس رسی میں پرویا اسی میں نفی کر دیا یہودیوں کو، وہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں کام ان کے بھی یہی ہیں۔ تو کیٹیگری کا فرق جو ہوتا ہے وہ کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوالٹی ایک وجہ تو کیٹیگری ایک۔ مشرکین مکہ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نام کا فرق ہے، کام کا فرق نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ خدا کے سوا کسی کو معبود مانتے ہیں، خواہ کسی نام سے مانے، کوئی بیٹا کہہ کے مانتا ہے، کوئی بیگم کہہ کے مانتا ہے، کوئی خدا کا ذکر کر کے مانتا ہے، کوئی خدا کا بروز کر کے مانتا ہے، کچھ مانتا ہے، مگر جو بھی ماننے کے مقام میں غیر خدا کو تو خدا مانتے ہیں۔ تو اب ان میں کوالٹی کا فرق نہیں رہا، اس لیے کیٹیگری کا فرق بھی جانے دو، اب دونوں کے ساتھ ایک جیسا شروع کرو۔ اب جو تم سے کہا نا من الذین اوتوا الکتاب قاتلوا الذین لا یؤمنون سے لے شروع کر کے من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤمنوا عن ید وهم صاغرون، یعنی اہل کتاب سے بھی جنگ شروع۔ اب مناسب معلوم ہوا کہ ان سے جنگ کیے جانے کی وجوہات بتائی جائیں۔ ہمارا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا گناہ دوسری طرح کے جیسے انہوں نے پتھروں کی مورتیوں کو کہہ دیا یہ خدا ہے، انہوں نے خدا کی مخلوق کو خدا کہہ دی۔ تو اگرچہ دو مختلف چیزوں کو خدا کہا ہے لیکن کام کی نوعیت ایک جیسی ہے، انہوں نے بھی غیر خدا کو خدا کہا ہے، انہوں نے بھی غیر خدا کو خدا کہا ہے۔ ان کی نوعیت جرم ایک، اس لیے ایک نوعیت کے اور ایک سیکشن دونوں کو دفعہ ایک لاگو ہوگی۔ اور سارا نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب دونوں کے اعمال ایک جیسے، دونوں کا عقیدہ ایک جیسا، تو دونوں کی ٹریٹمنٹ ایک جیسی آئی سمجھ میں۔ اب کئی لوگ نام رکھتے ہیں فلاں فرقے کے ہیں، فلاں فرقے کے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ انکار محبوب کبریا میں سب کی بولی ایک ہے، ہم کہتے ہیں تم کچھ کہلاؤ۔ کہلانے کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب کام کا فرق ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ فلاں فرقوں سے ملتا ہے اور ان کا کچھ نام ہے، تمہارا کچھ نام ہے، لیکن عقیدے میں تمہاری برادری ایک ہے، اس لیے ہم اسلامک لاء کے مطابق ایک جیسے سمجھتے ہیں۔ وہاں ظالم کا قول بھی افواہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی تبدیل دکھا دی کہ قوم یہود کا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا، قوم نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کہہ ڈالنا، یہ ان کی منہ کی بکواسیں ہیں۔ منہ سے کوئی باتیں کرتا پھر تو کرتا پھر دیکھنا یہ حقیقت کیا ہے۔ یضاحکون قول الذین کفروا من قبل، کہ اس سے پہلے کافر گزرے ہیں، یہ ان سے ہی ملتا جلتا قول ہے کہ کسی نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا، کسی نے نمرود کو خدا کہہ دیا، کسی نے قارون کو خدا کہہ دیا۔ بہرحال غیر خدا کو خدا مان لینا، خواہ کسی تعبیر سے خدا مانے، یہ جرم کی نوعیت ایک جیسی ہے، اس لیے مجرم پر ایک ہی طرح سے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کہلاتے پر تالے کتاب ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ کہا جائے لعنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پر لعنت۔ اندھا یوفقون، اس طرح کیوں دیکھ جاتے ہیں؟ جب بھلا چنگا دیکھتے ہیں، نگاہیں ان کی دیکھ رہی ہیں حق کس طرف ہے، لیکن دیکھتے بھالتے سوچتے بوجھتے وہ آنکھیں بند ہوئی۔ یہ قلعہ جو آج ہمیں ہے کہ اتنے پڑھے ہیں پھر گمراہی پر کیوں ہیں، اتنی عربی بول لیتے ہیں پھر گمراہی پر کیوں ہیں، یہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر عقیدہ کیوں صحیح نہیں کرتے۔ تو رب کریم نے ان قلعوں کا پہلے ذکر کیا ہوا ہے۔ آگے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پڑھے ہوئے تھے، جو عربی فارسی بول سکتے تھے، دانشوں کی نہیں سکتے تھے، پھر وہ فراست کے ملکے ان کے پاس تھے، مگر اس کے باوجود ہدایت ان کا مقدر نہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
اللہ کریم کو ان کے بارے میں کمپلین ہے کہا انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو اپنا خدا بنا دیا. یعنی جس وقت یہ گزر حلال کو حرام بناتے تھے, حرام کو حلال بناتے تھے, آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ نصیحت جو خاتم وجہ کر کے آ رہا ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہے ہیں. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی قانونی بالادستی میں کسی اور کو شریک کر لیں اور اس طرح مانے کہ انڈیپینڈنٹلی اس کو حرام یا حلال کرنے کا حق ہے, تو یہ کسی کو خدا ماننے کے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلال اور حرام بنانے کا اختیار ہے پر انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے, اللہ نے انہیں دیا ہے. ماں آقاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں اس کے لیے لینے کی تم پابند اور جس سے منع فرماتے اس سے منع ہو جانے کی پابند. تو حضور کے پاس یہ پاور آف لیجسلیشن اگر وہ خدا کی دی ہوئی, خدا نے سیکشن کی ہوئی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, یعنی کسی مومن یا مومنہ کو اس بات کا حاصل نہیں جس وقت اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کریں تو ان کو اپنی جانب سے کوئی اختیار ہو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے معبود دنیا تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو یہ سب سے آخری حاکم تسلیم نہ کریں. آخری حاکم سب سے آخری حاکم کا نہیں آنا ہوگا. فرمایا اے معبود جس وقت میں جھگڑے ہو کے پہنچ جائیں تو تجھے حاکم نہ بنائیں تو پھر ایماندار نہیں ہو سکتے. سب سے بڑا حاکم کا ترجمہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اگر پوچھا جائے کسی ملک کا سب سے بااختیار کورٹ کون سا ہے تو جواب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی ریویژن, کوئی پٹیشن, کوئی اپیل فائل نہ ہو سکے وہ کسی ملک کا سب سے زیادہ بااختیار کورٹ ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمانا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو تو نے فیصلہ کیا اس کے بعد دل میں بھی ذرا گڑبڑ نہ ہو, کوئی یسلمون تسلیما مانے جیسا کرنے کا حق ہے. یہ اپیل کا کوئی رائٹ نہ ہو تو انہوں نے ایمان کی دولت پائی ہے. اگر تیرے بعد اپیل کی گنجائش محسوس کریں, یہ سمجھیں کہ تیرے بعد بھی کوئی کورٹ ہے وہاں جائیں گے تو پھر بے ایمان. اس لیے سب سے آخری کورٹ کا ترجمہ سب سے بڑا بااختیار حاکم جو خدا کی دی ہوئی پاور سے کے پاس ما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله. اللہ کے کائنات میں رسول کو پالنے کی ضرورت ہے. کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت نہیں جاتی, اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو نبی مطاع کا نام ہے, نبی مطیع کا نام نہیں. اس لیے نبی رعایا بن کے نہیں رہتے, نبی کہاں سے بنتے. نبی کی جوڈیشری, لیجسلیشن اور ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ہو. نبی مطلب چھوڑ سکتا ہے لیکن کسی کی اطاعت سے زندہ رہنے کو چاہتی ہے. تو اب ان کو کیوں خدا کہنے کا یہ پروردگار عالم نے انہیں ایجوکیشن دیا ہے, یہ ایک کنوکشن ہے تمہاری کہ تم نے ان پادریوں کو, ان اپنے جوگیوں کو جن کو ہماری طرف سے کوئی اختیارات نہیں ہیں, ان کو مستقل طور پر حلال کو حرام گردانے اور حرام کو حلال کر دینے کی قوت تسلیم کر لی ہے. تو کسی کے پاس انڈیپینڈنٹلی مستقل حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی قوت تسلیم کر لینے سے آئینی کافر ہو جاتا ہے. وہ کافر ہو گئے جب اپنی اختیارات کی بات تسلیم کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا خدا بنایا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ صرف اکیلے خدا کی پوجا کریں. انبیاء و مرسلین تو خدا کے پیغمبر, خدا کے رسول, وہ تو آتے ہیں لوگوں سے اللہ کو اللہ منوانے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام سے مقام کا مقصد اپنی پوجا کرانا نہیں. یعنی
یہ ایسا معاملہ ہے پاور آف لیجسلیشن کہ خدا کے پاس ذاتی طور پر اس کے پاس ہے تو یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اور کسی کے پاس نہیں جائے گی مگر اس وقت جائے گی جب اللہ اسے دے گی. تو خیر پادریوں یا جوگیوں کو تو اللہ سے تعلق کی کوئی طاقت نہیں ہے بلا اور آرام کرنے کی. سبحانہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ جس کو اس کا شریک گردان رہے ہیں یعنی کسی کے شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ کوئی اللہ کا شریک نہیں نہ نبی نہ ولی نہ اور نہ قدم نہ دنیا نہ آسمان نہ جن نہ فرشتہ نہ بھوت نہ فرشتہ کوئی بھی خدا کا شریک سب خدا کا. بڑی سے بڑی جو عزت اللہ نے کسی کو دی ہے وہ اس کا فضل ہے مگر وہ عزت پا سکتے ہیں اللہ رب العزت کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی ساری سرگرمیوں کا منشا یہ قبلے کی تبدیلی کے پروپیگنڈے اور معبودی کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ پر جا کر کے قبضہ کرنے کے پروپیگنڈے اور کفار کو وہاں سے روک دینے کی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک معبود کا ذکر کرتے ہیں تو کئی وہ مقابلے میں اور بنا ڈالتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم نبی پاک علیہ السلام کا کچھ نقصان کر رہے ہیں. یہ بڑی سوچ کی بات ہے. آج بھی کئی لوگوں کے اس میں عقیدگی سے منع کرتے ہیں تو اس میں عقیدگی بھی چاہتے ہیں مدرسے کھول لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اس سے کچھ بگڑ جائے گا کسی کا. اگر کسی کو منہ کالا کرنے سے کہو منہ کالا مت کرو تو وہ اچھی طرح سے کالا کر لے تو کس کا کالا ہو. جس کا کلمہ پڑھا ہے یار تھوڑی سی جس کو اپنا رسول مان لیا ہے اس کی بات کا میں آزادی سے کرنے سکھا. پاس ادب اس سے بڑا دین کی روح ہے. جس کو باپ کہتے ہو نا اس کے سامنے ادب سے ادب سے بات اس کی اطاعت کرو. جس کو ماں کہہ دے اس کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو ماں کہہ دیا جائے نا اس کے قدموں میں جھک جانا عزت ہے. اس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہونا بڑی ذلت. جس کو استاد مان لیا اس کا ادب اس کی عزت کرو اس کو راز کی عزت. یہ ایک ایمان ہے ہماری. جس کو نبی مان لیا ہے جس کا نام نہیں لیا تھا تو کافر نام لیا ہے تو مسلمان اور اس وقت تک ان کو مسلمان سمجھے جا سکتے جب تک اس کا نام لو جس کے نام میں یہ تقدس ہے کہ تمہارے اندرونی اور بیرونی تمام نجاستوں کو دور کر دے اس نام والے کی تعظیم تم سے مانگے. مر کے جس کے منہ پہلے لگنا ہے حساب ہونا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے یہ میرا امتی ہے اور اس کا ہاں یا نہ پر تیری کامیابی اور ناکامی. حشر کے دن جس کا یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تیرا بیڑا پار میں کہتا ہوں اس کی تعلیم اس کے خلاف نبی پاک علیہ السلام ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں وہ بیسوں خدا بنا دیتے وہ سمجھتے اس سے حضور علیہ السلام کو نیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام تخلیقی کارروائی اور یہ انسانیت سول سرگرمیاں بظاہر تو ان کا دل ٹھنڈا کرنے کا سامان ہے مگر اس کو ایویلویٹ کیا جائے قانون کے آئینے میں تو یریدون ان یطفئوا نور اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھائیں. نور کے بجھانے سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے دلائل نبوت یعنی عظمت رسول کے اوپر پردہ ڈالنا یہ نور کا بجھانا ہے. تو جس طرح پیچھے مشرکین اور یہودان مدینہ اور نصارائے عرب ایک رسی میں مانے یہ بڑی دھیان کی بات غور کرتا ہوں بڑے دھیان کی بات ہے. ایک رسی میں باندھ لیا کیوں اب تمہاری کوالٹی ایک ایسی کیٹیگری دو نہیں ہو سکتی. کیٹیگری کے دو ہونے کی وجہ دو کوالٹیز کا ہوتا ہے. اگر کوالٹی تمہاری ایک ہو گئی ہے تو پھر کیٹیگری تمہاری دو نہیں ہوتی. اگر حقیقت اور کیفیت تمہاری ایک ہے تو کس میں تمہاری دو نہیں ہوتی. کس میں دو اس کی ہوتی ہیں جس کی حقیقتیں نہیں. جب تم حقیقت میں ایک ہو گئے ہو تو بظاہر تمہارے مختلف رہنے کیا ہوتا ہے.
اب نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے وہ دلائل جو تورات میں تھے یا جو انجیل میں تھے اور آسمانی رولنگ کے مطابق اس کے گندا کرنے کے پابند تھے، اس کو بتانے کے پابند تھے، تاکہ لوگوں کی روح سے محبت اور عقیدت طلبات نہیں کیا فضائل اور کمالات بیان کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں میں انٹرسٹ کریٹ کرنا، محبت کو ابھارنا، قریب کرنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ان کے لیے ان فضائل و کمالات کا پروپیگنڈا ضروری تھا کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام کی خوبیاں قوم پر کھلتی اور قوم ان سے متاثر ہو کے سرکار کے قریب ہو بیٹھتی، اس سے ان کے دلوں کی ظلمتیں دور ہوتی اور وہ دلوں کے پرانے ظلمت کدے بکائے دور بنتے۔ منشا تو انسانیت قریب لانے کا یہ تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کے اوپر جو پردہ ڈالا، کسی نے اگر کوئی مطلب بیان کر دیا تو کہا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، کا یوں لکھا ہوا ہے کسی سے ساتھ آدمی کے پاس ساموں فائدہ کو جا کے کرتے کریں تو لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے دور رکھا۔ اگر کل یہودان مدینہ نے، نصارائے عرب نے، اہل کتاب نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے فضائل پر پردہ لوگوں کو دور رکھا، تو پردہ ہی ڈالنے کا کام آج سے پہلی قوموں نے کیا اور پردہ ہی ڈالنے کا کام آج بھی کوئی قوم کر رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم بجانب نہیں کہ پچھلے سبق میں جیسا کہ مشرکین مکہ کو اور یہودان عرب کو اور نصارائے عرب کو قرآن نے ایک رسی میں باندھا اور ایک سیکشن ان پر لاگو کیے کہ کیونکہ تمہاری کوالٹی ایک ہو گئی ہے اس لیے کیٹیگری دو نہیں ہو سکتی، تمہاری کیفیت ایک ہو گئی اس لیے تمہاری قسمیں دو نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہم یہ حق بجانب نہیں یہ کہنے میں کہ یہودان مدینہ نے اور نصارائے عرب نے نبی پاک علیہ السلام کے وہ فضائل و کمالات جو آسمانی کتاب میں سرکار کی واضح کرنے کے لیے کہ وہ چھپائے ان کا پردہ ڈالا، وہی کام آج کی بھی کوئی پڑھی لکھی قوم کر رہی ہے، تو کیا ہم ان کو اسی رسی میں باندھ لیں تو یہ بھیجا تو نہ ہوگا؟ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بچائے، تعبیر اس نے تعبیر نور بھی اللہ کا، محبوب کبریا کی عظمت کو اللہ نے اپنا نور دیا، میرے محبوب کے دلائل نبوت، اس کے نبی ہونے کی نشانی، مثلا اس کے حسن کا بے پناہ ہونا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹوٹنا اور اشارے چشم و ابرو سے سورج کا واپس لوٹانا، انگلی کے اشارے سے درختوں کو ٹوٹنا، گورے گورے ہاتھوں کا اٹھنا اور پتلیوں کا چھا جانا، اور حضور کے ہاتھ مبارک ابھی نیچے دیں تو بارش کے قدرے سرکار کی معمول دنیا کا ہاتھ اٹھے تو بادل رم جھم برسنے لگا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہیں، دلائل ثبوت ہیں جن سے نبی نبوت پہچانی جاتی ہے۔ رب فرمائے یہ میرا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور بجانا چاہتا، نور ہو اللہ کا بجانے بچے، کرنے والی بات، اپنی آنکھوں میں تباہ کرنے والی بات، کیا بھی کرے؟ اگر میں سورج کی مذمت بیان کرنے لگ جاؤں تو کب تک بیان کرتا ہوں میں جان دیے تھے 14ویں رات کے چاند پر اگر ٹوکنا شروع کر دو تو اپنا منہ بھر جائے گا، کبھی رکنے نہیں چلے۔ عظمت رسول تو وہ بام عروج پر پہنچی، ورفعنا لک ذکرک، محبوب اونچا تو میں کر رہا ہوں، تجھے نیچا کون کرے؟ عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی دیتے، یہ گٹھائیں اسے منظور بڑھانا، گٹائے سے کسی نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک، بول بالا ہے تیرا ذکر، اونچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ پاتے ہیں یہ منہوں سے اس کا نور بجانا چاہتے، دیکھیں ان کے منہ کہاں ہیں اور اس نور کی عظمت کہاں ہے، کیا یہ فیکٹ کریں؟ یا اللہ
اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا انکار کر رہا ہے سوائے اس بات کی کہ اپنے نور کو پورا کرے، یعنی اپنے نور کو پورا کیے بغیر تو وہ کبھی چھوڑے ہی نہیں، یعنی عظمت مصطفیٰ کو ایک دن اتنی ابھرے گی، ایک دن اتنی ابھرے گی کہ دنیا دیکھے گی کہ تمام مذاہب مل گئے اور ایک دین محمد سابقہ اقوام میں اگر ایسے بدنصیب گزرے جنہوں نے اپنی ماؤں کی عصمتوں کو داغدار کیا ہے، تو ایسے بدنصیب میرے بعد بھی پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں سے ان کی ماؤں کے آبرو مجروح ہوں، مگر اس کے بعد بھی نوکریوں میں پھر ایک وقت ضرور آئے کہ بادشاہ کے محلات سے لے کر گداگروں کے چوکوں تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر کے سمندری زمینوں تک ایک ہی دھن سے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کا بلاؤ کرے القاف یہ بات آپ کو اگرچہ کی بری کیوں نہ لگے لیکن اسے ہو کے رہنا۔ آج دیکھو میلاد شریف آ رہا ہے، پورے دنیا میں دکھوں میں 84 ملکوں میں مسلم آبادی، 84 ملکوں میں روکنے والے کتنی کتنی قوت سے روک رہے ہیں، اور آج دیکھو مسلمان اس طرح سے کافروں کو یہ بات کتنے بھی گران گزرے لیکن میرے بابو کے نبی ہونے کے دلائل میں ابھر کے رہنا۔ نور اللہ سے مراد ایک دین بھی ہے، اللہ کا دین بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن اکثر وہ مسلمین نبی پاک علیہ السلام کے دلائل میں دین ہو تو بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین وجود اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر، بلال حبشی کے برابر پوری کائنات کے ولیوں کا دین مل کے نہیں ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ بے شک حضرت بلال حبشی اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری زندگی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، علم میں شین اور سین میں تمیز نہ کر سکنے والا دین میں سب سے آگے کیوں نکل گیا؟ اگر یہ دین حقائق کتابی ہی صرف ہوتی تو حضرت بلال تو پیچھے لگے تھے، مگر حضرت بلال اتنے آگے نکل گئے کہ بخاری شریف کے متن کی حدیث، بخاری شریف کے متن کے معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ میں جنت میں جب جاتا ہوں تو اپنے آگے آگے بلال کے پاؤں کے چلنے کی آواز حضور کو تو براق لے گیا تھا، حضرت بلال حبشی کو کون لے گیا تھا؟ معلوم عشق مصطفیٰ کا گھوڑا براق سے بہت زیادہ، براق پیچھے رہ جائے عشق مصطفیٰ کا گھوڑا پہلے پائے طلب کے بعد ہاں بنا وادی میرو ماں دین ہے تو بھی نور کا دین ہے، اگر نور سے برا دلائل نور ہے تو نور کے دلائل، تو عظمت مصطفیٰ کو مجروح کرنے والا اصل میں چراغ خدا بندی کو بجانا چاہتا ہے، عذاب کریم کہتے ہیں اس کو کبھی نہ بجا پاؤ، جو بھی اس کو بجاتے جاؤ گے تو مر پڑ جائے گا۔ تو پنجاب میں ایک مولانا پڑھ کے آئے تو انہوں نے آگے ایک دن مسجد میں دیکھا یا اللہ یا محمد کو بچانا چاہا، یہاں سے بتا دیا محمد بتا دی بیٹھے مجھے آپ یاد پیدا تھے، تو جب انہوں نے اس کو بتایا مجھے لکھا تو کچا نا تو وہ جو اس پر لگی تھی سیاہی وہ تو اتر گئی، لیکن اب کمپنی کے جو نشان وہاں پڑ گئے وہ زیادہ گہرے ہو گئے، اچھا لگا گئے ایک چھینی دے کر ان کو چھید ڈالا، اب جب چھید ڈالا تو بدائی کے نشان پڑ گئے، اب محمد اور زیادہ نکلا ہوا ہے، گئے جا کے سیمنٹ لے آئے، سیمنٹ لگا کر اس کو سیمنٹ کر دیا، جب سیمنٹ کیا تو جس کی بدائی ہوئی تھی سیمنٹ کا رنگ اور تھا، جس کی بدائی نہیں تھی سیمنٹ کا رنگ اور تھا، اوپر سے آ کے سفیدی کر ڈالی اور سفیدی کر ڈالی تو اب وہ پکا ہو گیا۔ کہتے کتنی کوشش کی ہے بچانے کی نہ پایا، کھائے جو عقل ہوتی تو اللہ سے یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں آدھا سے نہ مٹائے نہ مٹے گا اللہ کا ایمان ہے، وہ الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کہوں وہ وہی ہے نا، یعنی
اور وہ پروردگار عالم نے اپنے ایجنسی کی کہتے ہیں میری پہچان جانتے کیا؟ میری پہچان یہ ہے نا، جن آنکھیاں دل پر کر گیا وہ یار بولی میں اپنی بول گیا تو یہ بولی بولی وہ ہوا ہے جس نے یہ بھیجا ہے، یعنی یہ اس کی پہچان ہے۔ اس لیے جس نے جتنا روح کو پہچان لیا اتنا رب کو، حضور سے جتنا قریب ہو گیا اتنا رب سے قریب، اتنا عرفان محمدی اسے حاصل ہو اتنا عرفان خدا۔ بہت آگے دربار ہے، ادب گاہ آسمان عرش نازک تک نفس گم کر کرنی آئے دو پانی دی، یہ وہ درگاہ ہے عرش سے زیادہ نازک ہے۔ بھائی غریب سوامی جیسے آدمی ہم ساتھ کیا مغرب پر کی کچھ آواز وہ دربار بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء و مرسلین سب آپ کے رسول کو پیچھے کام کرتا ہے یار، بازار سے گزرے تو جس کا ہاسپٹل کی شورش بچ جائے، گدا ٹوپ اندھیرے کنارے بدل سے ہاتھ نکالے تو پورے ماحول کو روشن کر دے، آپ کے اخبار کو ٹھوکر مارے گلزار بنا دے، ایسی چیز نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو ملاقات کی نہیں، جبری صورتاً بھیا ابھی مانا، ظاہری طور پر میرے بیٹے، باطنی طور پر میرے باپ، کیا خوبصورت پہچان دل کا نقش کرنے والے هو الذی وہ ہے جس میں یہ بے شک سلام کا فائدہ ہے، مشکل ہے جان کرو تو آپ چلے جائیں گے بات اس کا باقی کا ترجمہ پھر کر دیں، لیکن اس کو کر دیں بڑی سی عربی زبان میں یہ ریلیٹو پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ پراپر ناؤن ہے، ان کے بعد ایک کلاس جس کو ریلیٹو کلاس ہے، لیکن ان کے پراپر ناؤن ہونے میں دخل ریلیٹو کلاس ہوتا ہے، یعنی یہ جانا ہوا نام ہے، پہچانا ہوا نام ہے، لیکن اس کی پہچان کا دار و مدار اس جملے پر ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ جس طرح آپ کو ایک آدھ جملے پر میں نے کبھی کسی ان کی بات میں کہی ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں، ابا جی دروازے پر وہ آدمی آیا ہوا ہے جو کل سڑک پر آپ سے ملا تھا، دروازے پر وہ آدمی جو یہ دونوں ملے تو اردو زبان میں ریلیٹو پروناؤن بنتا ہے۔ تو یہ ریلیٹو پروناؤن میں پہچان وہ کس سے کرتا ہے جو کل آپ سے سڑک پر، یعنی کل سڑک والا واقعہ آپ بیچ میں رکھیں تو جو دروازے پر آیا ہوا اندر بیٹھے بیٹھے آپ اس کی پہچان ہو جائے گی، اگر کل سڑک والا واقعہ بیچ میں سے نکال دیں تو دروازے پر آئے ہوئے کی بات آپ حاصل نہ ہو۔ اب اللہ بھی جو ہے یہ پروناؤن ہے، وہ ہے جو کہ، وہ ہے جس نے کہ، اب کیا ہے جس نے کہ ارسل رسولہ، ریلیٹو کلاس ہے ارسل رسولہ، وہ جس نے اپنا رسول بھیجا، یعنی اللہ بھی ہے پہچانا ہوا ہے، لیکن پہچان کا ذریعہ کیا ہے ارسل رسولہ، جس کو بھیجنا، یعنی آپ کو بیچ میں رکھے تو خدا کی پہچان ہے، کو نکال دے تو خدا کی کوئی رسول کا جو ہے اس میں آج علم کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب بھی موجود ہو، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کے پاس نئی کتاب ہو یا نئی شریعت ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی سابقہ شریعت کی پیروی کے لیے آتا ہے، اسی دین کو زندہ کرتا ہے، وہ نبی سابقہ انبیاء علیہ السلام آیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا، حضور سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، نبی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ جیسا کہ ہر مرد انسان ہے
مگر ہر انسان مرد نہیں ہے، اس لیے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو والذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت دے کر۔ ہدایت کے دو معنی قرآن مجید میں مستعمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دو معنی کی وجہ 17 معنی لکھے محمد الدین زرکشی نے، 17 معنوں کا علم بھی ضروریات تفسیر میں سے ہے۔ عام معنی جو مستعمل ہے وہ دو ہیں، ایک معنی ہے راستہ نکلانا اور ایک معنی ہے منزل پر پہنچانا۔ لیکن یہ کسی دوسرے وقت بتائیں گے، اس سے زیادہ تشریح ہے کہ منزل پر پہنچانے کے معنی کب ہوتے ہیں، راستہ نکلانے کے معنی کب ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بار یاد رکھیں، قرآن مجید میں ایک جگہ ہدایت کا معنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، حضور کی ذات، ہدایت بمعنی حضور، یہ سارا دین کنسنٹریٹ کر کے اکٹھا کر کے اس کا جس نکالیں تو ہدایت ہے، ہدایت کو کھولا کے ہوئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے دلائل اور ہدایت نازل فرمائی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی پہچان اور حضور کی ذات، حضور کی ذات کو پروردگار عالم نے ہدایت کی۔ اس مقام میں تو ذات محمد مصطفیٰ، کمالات محمد مصطفیٰ خود ہدایت، ان سارے دین کو آپ اگر اکٹھا کریں اس کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت کی کتاب کھولی تو حضور، میرا قبلہ تو، میرا کعبہ، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، کوئی دلدار کمندہ ہوا رہنا ہوا، میرا قبلہ تو، میرا کعبہ تو، میرا دین بھی تو، میں سچا دین دے کے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو سب دینوں پر غالب کر دے یا اس محبوب کو سب دینوں پر غالب کر دے۔ وہ لوگ کرے حل مشرکون، ہاں مشرک ہوں کوئی بات کسی نہیں گراتے ہیں، لا الذین آمنوا کثیر من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والے، بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے پادری اور جوگی لوگوں کا مال باطل ذریعے سے کھاتے ہیں۔ اب باطل ذریعہ قرآن مجید کا سیاق و سباق تلاش کرو، کس کو کہا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کے چھپانے پر، عظمت مصطفیٰ کو روکنے پر جو پیسے وصول کیے اس کا نام ہے مال کا باطل ذریعے سے۔ سمجھا یہ بات؟ کس سلسلے میں پیسے لیتے تھے؟ ان کا مسلمانوں سے میری ٹکر ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے اوصاف مالات اور آپ میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب مہربانی کر کے میں نے کہا نہیں لکھے ہوئے، آپ ثابت کر دیں یا اس طرح سے بتائیں کہ وہ واقعی یہ ہو کے ثابت ہو جائے کہ وہ نہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بار بار گگریالے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یا اتنے گگریالے لکھتے جتنے انہوں نے نہیں بتائے یا کٹر کی دھمکی دے۔ تو چنانچہ بعض نسخوں میں بہت ہی زیادہ گگریالے کے جن میں کنگھی نہیں گزر سکتی، اور ان کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ کٹر کی دھمکی طرح ہوگا، یعنی انہوں نے رشوت لے کے تو لوگوں کو وہ فتوے لے کے دیے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو سیدھے طریقے سے بیان کرنا واجب تھا، اس کے خلاف کرنا حرام تھا، حلال طریقہ وہی تھا جو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے لکھ کے جو دینا شروع کیا، تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے روکنے کے لیے جو علم کا استعمال ہے اس پر جو انہوں نے رشوت وصول کی اس کا نام ہے باطل ذریعے سے پیسے، اور جو مداری سے کہتا ہوں وہ پورا قرآن تھا، باطل ذریعے سے پیسے کھانے کی بنیاد یہی ہے۔ تو آج میں باطل ذریعے سے پیسے کون کھا رہا ہوگا؟ جس کو اس وقت گرانٹ مل رہی ہوگی کہ تم البتہ مصطفیٰ کو روکو، اتنے پیسے ملیں گے، مدرسہ کو وقت جانے والی چیز، وقت گزروا جانے والی چیز، وقت نے گزر جانا، لانت نے باقی رہ جانا ہے۔
نبی پاک کے وہ غلام جن کو کبھی بازار مدینہ میں خریدا جانے کی ناپاک ترغیب دی گئی، ان کا لڑکیاں دیں گے، پیسے دیں گے، انعام لے لو، سونا چاندی لے لو، ہماری منڈیوں میں شریک ہو جاؤ، ہماری بیٹیوں سے شادی کر لو، صرف کل مسلمان سے آج کا اعلان کر دیں۔ تو دوری سے آتے ہوئے دیکھ کر نا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، یورپ میں جو انہیں کو گدا کے در سے دینے کا ضرور آدمی نکمے آدمی کو کئی لاکھ پاؤنڈ مل جانے پر ریچ سب ہو جانا ایسے نہ لائق آدمی کو جس کو بیگم خامد نہیں آتی اس کو اتنے لاکھوں کو پاؤنڈ مل رہا ہے، آدمی کا نفس دھوکہ دینے کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر نبی پاک کے غلاموں نے دوری سے دیکھا نا مگر یہ پلیت برے ارادے سے آ رہے ہیں، جب انہوں نے بات کی پیسوں میں چھاڑ دیا سب کے پاس سب کچھ تھے پاسن تختے کہہ کا دوسرا سر بدے از کا بدے نام دوسرا کیا چیز لائے ہو مطلب کہہ کا اس کا تخت لے آؤ، تاج سکندری لے آؤ، نجے شائقہ لے آؤ، تو کو بھی نہیں تاکہ ختم جاؤ قرآن مجید کے ہاتھ میں رولی اب ہمیں انداز سے میں یہ سری بعض لوگ نے جو جانے بیچ ڈالتے ہیں، جانے بیچ کے رضائے مولا کوئی تاج تخت سلطانی کر کے جنہیں آسان بولی بولیے تو میرے آپ کے سمجھانے کے لیے بولیے تو مرد نادا نہیں ہے، تاج تخت سلطانی کر کے دوسرا پڑھن کرائی رکھ امید لجن دے دردی قتل جو اللہ تعالیٰ اگر مطلق مال کھانا منع ہوتا تو باپ بھی مال کھاتا ہے مگر باپ حلال بھی یہ کھاتا ہے، کل کمائی کر کے بچے کو پالا ہے، آج کمائی کھانا اس کا حق ہے، ماں مال کھا رہی ہے یہ بتانے کا اس کا حق ہے، ساس کھا رہی ہے، ساس نے بیٹی دی، سسر کو کچھ مل رہا ہے اس کو صاحب مل رہے ہیں، اس کی بیٹی اس کے لیے کھاتا ہے، اس کا بیٹا داماد اس کا بیٹا بس تو کوئی تعلق نہیں، استاد کھا رہا ہے اس نے کچھ پڑھایا ہے، پیر کھا رہا ہے اس نے کچھ رہنمائی کی، سچا دین اس کو ملتا ہے، کوئی مسلم کوئی مربی کسی کا مال کھا رہا ہے اس نے کی مہربانی کی، یہ کیوں کھا رہے ہیں بھائی مانو نبی پاک علیہ السلام کی عزت کو پردہ ڈال کے لوگوں کو ایمان سے معلوم کیا ہے، کیا سوسائٹی سے بڑھائی کی جا رہے ہیں، مطلب اسکول کی فیسیں اکٹھی کر کے اسکول کے ٹیچروں کو تنخواہ دی جاتی ہے، مال گزاری اکٹھی کر کے پٹواریوں کو محکمہ مال کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ یہ میں زمینوں کا کام کرتے ہیں تو تنخواہ ملنی چاہیے، یہ ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں اس کو فیسوں سے تنخواہ ملنی چاہیے، دیکھنا انہوں نے سوسائٹی کو پے کیا کیا ہے، یہ کیوں لے رہے انہوں نے تو سوسائٹی کو حقیقی جور سے معلوم کیا، جس طاقت نے خدا سے ملانا تھا اس سے ظالموں نے معلوم کیا، اتنی روشنی رکھنے کے باوجود مسلمانوں نے کہا اس لیے کہا باطل ذریعے سے مال کھانا، تو مال کھانا منع نہ ہوا، مال کو باطل ذریعے سے کھانا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو عظمت رسول سے روکنا اللہ کے راستے سے آگے مطلب عام قاعدہ بیان کے جو مومن کا فصل نمایاں مال کی بحث چلی رہی ہے، مناسب ہوتا ہے کہ مال کی ایک سیکشن میں دی جاتے ہیں جو کیا پیسہ سونا چاندی خرچ اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں صدقات واجبہ تک نہیں نکالتے، صدقات واجبہ مال کی زکات نہیں دیتے، فطرانہ نہیں، قربانی نہیں دیتے، یہ صدقات واجبہ ہے، زکات صدقہ واجبہ ہے، فطرانہ صدقہ واجبہ ہے، قربانی صدقہ واجبہ ہے، تو ان کے نہ نکالنے میں توفیق اور طاقت کے ہوتے ہوئے اگر نہیں ادا کرتا تو مجرم ہے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن عام سخاوت میں بھی یہ بات صوفیہ کے حامی متعارف ہے اور میرا ذاتی تجربہ ہے، بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ اگر ان کے ساتھ صدقات و خیرات نہ کیے جائیں تو وہ نتیجہ جو سچ مچ نکلنا چاہیے وہ رہتا ہے، اور سخی اللہ کی باتیں بڑی شان کا شکر ہے، روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، 2 فرشتوں کی مشرق و مغرب میں صدا ہے، جس طرح اپنے خیال کے دور میں میرا خیال یہاں سے پاکستان میں لامکان میں چلا جائے تو کوئی پٹرول نہیں لگتا، کوئی کنورژن نہیں لگتی، جو اجسام لطیفہ ہے ان کے جانے آنے کے لیے کسی کنوینس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ مشرق و مغرب کا سروے عام کی آن میں لاکھوں پر، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کریم
جس نے سخاوت کے جلد سے جلد اس کو بدلا تھا مولا کریم تیرے دروازے سے نہیں ہٹیں گے جب تک بدلا نہیں دیں گے، بدلا تھا مولا کریم جو بالکل تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ روزانہ کے مقدمے، روزانہ کے جھگڑے، روزانہ کی بیماریاں، روزانہ کے حادثات رہے مولا کو خرچ کرتے ان صدقۃ تبدی البلا، صدقے سے بلائیں چل جاتی ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی مشکل۔ اس سے مراد وہ لوگ نہ ہوں گے جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے جو وہ مولا میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہ قابل ملامت نہیں ہوں۔ مثلاً سرکار کی علاقہ میں بہت مالدار آدمی تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بہت مالدار آدمی تھے۔ عبدالرحمٰن بن عوف میں جس تاریخ بھائی جہاز دیا گیا تھا اس تاریخ ایک صحابی نے ان کو کہا کہ تم میرے بھائی بنے ہو تو اب آدھا آدھا مال بانٹ لو۔ انہوں نے زمینیں، مکان، جائیداد، بستر سب آدھے نے بانٹ کے دے دیے۔ تو یہ جس قبضے کا وقت آیا نا تو کیسا خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میرا بھائی نکلا ہے تو مجھے منڈی کا راستہ بتلا دے، مجھے بازار میں پہاڑ پکڑ کے مجھے منڈی میں چھوڑ۔ کیسی بے نیازی تھی دوست کو، جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ بے نیازی رکھو، اس سے وصول کرنے کی کوشش مت کرو۔ محبت کے لیے کہتی اگر محبت میں مخلص ہونا تو دوستوں کو تراشنے کی کوشش نہ کرو۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، جس نے دوست کو تراشنے کی کوشش کی ہمیشہ معلوم، دوست کو معبود کرنے کی کوشش، حتیٰ کہ ان پیروں کو معلوم ہوتے دیکھا جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مریض زیادہ زیادہ نظام ہے رب دیتا بھی ان کو ہے جو تراشنے کی کوشش وہ معلوم ہوتا۔ ایسا وہ عظیم انسان ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنا بھائی سمجھ کر تو میرا ہاتھ پکڑ کے منڈی میں چھوڑ دو، اور ایک ریال کی ضرورت کا جو سارا وقت سے قدر دیا دینار اس کی کھجوریں تھال میں لی سر میں رکھی اور چل کے منڈی میں دیکھی، وہاں سے کام شروع کیا۔ ایک سال کی کھجوروں سے اتنا کام کیا کہ اطلاع ملتی تھی کہ اب عبدالرحمٰن بن عوف کے اونٹ آ رہے ہیں تو پیارے پاک مدینہ کی منڈی پر اثر پڑ جاتا ہے۔ ارے جلدی بیچو، سستے دام ہو، اگر اس کا مال آ گیا تو بہت سستا بیچنا ہے، پھر بہت کم بیچے گا۔ تو غیرت ایسی چیز ہے جو غیرت سے جیتے ہیں وہ غیرت سے مرتے ہیں، اور جو بے غیرتی سے زندہ رہتے بے غیرتی سے مرتے ہیں۔ بے غیرتی کی زندگی سے مسلمانوں بچو، خود خرچ کرنے کی کوشش کو، کسی کو کی کوشش مت کرو۔ یہ صحابہ کرام تھے جو خرچ کرنے کا حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ ذات پاک کو فرماتے ہیں غنی اللہ غنی ہے، اللہ ہو غنی، اللہ ہو کے غنی ہے، اور حضرت عثمان ہو کے غنی ہے۔ وہ خدا خود سے خود غنی ہے اور عثمان خدا کے بنایا وہ غنی ہے۔ اسی کو وہ فرض محدود کر رہا ہوں، اللہ خود سے خود دور ہے اور خدا کے بنایا ہوئے یہ بڑا مال خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مشن میں کئی مرتبہ بیان کیا آپ کو نظام، تو پھر اس سے وہ مالدار مراد نہ ہوں گے جو قضاء مولانا خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہے سونا چاندی اکٹھا کرنا ممنوع نہیں، مضموم نہیں، بلکہ اکٹھا کر کے اس کو خرچ کرنے کا وقت ہے تو خرچ نہ کرنا، ایسا اکٹھا کرنا قابل ضرورت ہے جس کے بعد خرچ کرنا نہ ہو۔ میرے پیچھے گزرا ہے مال کھاتے ہیں، صرف مال کھانا منع نہیں بلکہ بادل ذریعے سے کھانا منع ہے۔ اس مال سے اکٹھا کرنا ممنوع نہیں بلکہ ایسا مال اکٹھا کرنا کہ جان جائے اور مال نہ جائے، نظروں کا بال ہوتا ہے پورے محلے کو درد ہو جائے، کھائے مالے اللہ اس دن اس پر آگ جلائی جائے تو آگ کی جہنم کی دنیا کی آگ سے 70,000 گنا تیز ہے قیامت کی آگ، اور قیامت کی آگ سے 70,000 گنا تیز ہے خدا کے غضب کی آگ، اور خدا کے غضب کی آگ سے 70,000 گنا تیز ہے خدا کے عشق کی آگ۔ جو عشق خدا میں جل چکا ہے خدا سارا چار دنوں میں جو ہوگا چڑا کہتی نبی کی دوزخ کی آگ میں بلایا اور ان کو داغ دیے جائیں گے، یعنی پلیٹیں سونے چاندی کی
ہمیں کہا میں نے تو نوٹ جمع کیے ہوئے ان کو گھر کے بھی جل ہی جائیں گے. نہیں، ان کا جو اصل زر ہے نا، یہ جو فارن ایکسچینج جس سے کماتے ہیں نا، اصل زر کا تبادلہ، یہ نوٹ ہے رکھی، یہ پابندی نوٹ ہے نا، اگر ایک بات اتنے پیسے دینے کا پابند ہو تو وہ پیسے رکھ لیے جائیں گے، اس کے بدلے میں پلیٹیں سونے چاندی کی نکال لی جائیں گی، ان کو آمد گرم کیا جائے گا. لیکن پہلے کہاں لگائی جائیں گی؟ پہلے پیشانی، پھر پہلو، پھر کچھ معاملہ بہت خوبصورت کہتے ہیں. دراصل یہ پروسیس جو ہے نا، یہ اس کی اپنی ایکٹیویٹیز کے مطابق جو ترتیب اس کے عمل میں تھی وہی ترتیب اس کے خلاف. خدا کی نہیں، خدا کے سامنے ڈیفالٹر ہو کے اس نعمت کا استعمال کرتا تھا. جس ادا سے ہی وہ استعمال کیا اس ادا سے ہوا. اس سے جب راہ مولا کو مانگا نا، لیا سامنے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے پیسے مانگا اور ایک دکاندار نے جا کے تو پیاز ہی جا کے پیسوں کو بیان نہیں دیتا. وہ دین کے معاملے کو پیاز سے بھی کم ترجیح سمجھتا ہے. معذ اللہ تو یار نماز پڑھنے کے تو پیسے مانگ سکتے ہیں. تو دیکھنا ہے کس کے لیے مانگتے، تیرے لیے اگر مانگے ہو تو پھر اگر تو تیرے یہ نہ مانگنے والا اپنے لیے مانگے پھر خطا کار، لیکن مانگتا تیرے ہی لیے. پھر پہلے پیشانی پر جناب جنیاں ڈالتے ہیں. اور کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ چندے والا آدمی پاس جاتا ہے تو 70 رکعت نیت کر لیتا ہے. حیرت ہوتی ہے میں بچنے کے لیے اتنی دیر انہیں لگے گی تو اتنی دیر میں مصروف رہوں. مجھ سے نہ مانگو. پہلے پیشانی پر چھوڑیاں، اب کوئی اصرار کرے لے جانے تو معاف کر لگتا ہے. پھر اچھا آئندہ کام نہیں آتے چل دیتا ہے. تو پہلے پیشانی پر چھریاں ڈالی تھی کی وجہ بھی ہوا تھا. میرا نام سنا تو جو میرا دیا ہوا مال میرے ہی نام پر مانگا گیا، تو نے انکار کیا. تیرا تھا وہ جس سیب سے کمایا تھا وہ کس نے دی تھی؟ وہ میری دی تھی. جو مال تھا وہ کس کا راج تھی؟ وہ تو میرا راج تھی. مال میرا، میری، تو میرا، میری میرے نام پر مانگا گیا. تو اتنے میں سے کچھ حصہ بھی نہیں دے سکا. پہلے تو تیری پیشانی کو سیدھا کرتے ہیں، یہ سلابتیں نکالتے ہیں جو سب پورے میرے نام پہ ڈالی. پھر پہلوں سے لگتا کہ اس پر لگاؤ اس کو سیدھا، پھر کچھ پر. لیکن پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ لگانے کے بعد پھر ختم نہیں، پھر دوبارہ اللہ نازی جب شروع تو ہوں یعنی ان کے چمڑے جو ہوں گے نا تو جل جائیں گے تو پھر ہم ان کو وہ چمڑے ادھیڑ لیں، نئے چمڑے. ہاں ان کے چمڑے بدل کے نئے چمڑے دیں گے، پھر وہ اسکول ڈال دیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے. انکار تو ایک وقت کی جان تو ایک مرتبہ چاہیے نا، لیکن یہ سلسلہ پھر اس کا چلتا ہی چلا جائے. اس لیے دوستوں سخاوت رہے مولا اپنے مدارس کو کامیاب بناؤ، اپنے مشروں کو کامیاب بناؤ. نہیں تو نئی نسلیں ہاتھ سے گئی. خدا کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے توفیق بھر اس کام میں انویسٹ کرو. تو مجھے وہاں آ جاتی تو بہت بتاؤ. لیکن یہ داغ دینے کے بعد کہا کیا جائے گا؟ آزا ماں کنز تم لے مجھے کم، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. بزرگوں معافی کر ملو، بس اب چکو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے. ویڈیو سے جتایا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تاکہ جب پتہ چل جائے کہ جو مجھ بعد اگلے گا پورا ہو جائے. اس سے اگلی بات ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا من کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اب جو مشرکین عرب یا یہودان مدینہ یا نصارائے عرب کے جو جرائم تھے وقتاً فوقتاً اس سبب میں ان کا ذکر آیا ہے، کیونکہ تینوں قوموں کے ساتھ وہ حدود جو امن و امان کی تھی وہ ختم کر کے سیدھا اور اطاعت کا راستہ ان کے سامنے دیا گیا، اس راستے سے آؤ. تو اب تینوں قوموں کے پن پوائنٹس ہیں ان کے قابل گرفت نکات ان کا ذکر کیا گیا تاکہ نظام معدل جو ہے وہ پختہ ہو جائے. یعنی جس طرح کسی مجرم کو سزا دیتے وقت ریزننگ دیتے ہیں تو دوسرا کی سزاؤں میں وہ
ہوتی ہے آخری اسٹیٹمنٹ یا آربیٹکٹم یا ریشو ڈیسیڈنٹ، یعنی یا تو اس کو ریشنلائز کرتے ہیں جس میں کہ ایک لاجیکل ریشنلٹی ہوتی ہے، بتاتی ہے کہ قانون کے مطابق اس کا یہ جرم ہے اور اس جرم کی سزا اس طرح ہونی چاہیے، عقل اس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اس طرح عدل کا گھر پورا ہوتا ہے، تو ایکچولی افلاق اس سے پوری ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم جب مجرموں کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ان کے معائب بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے جرم کی نوعیت یہ ہے، اس لیے ان کی سزا کی نوعیت یہ ہے۔ جیسا بتایا نا کہ جرم کی نوعیت یہ ہے کہ میرا نام یہ ہے، پہلے پیشانی پہ شکن ڈالتا ہے، پھر پہلو بتاتا ہے، پھر کچھ دکھاتا ہے، تو جو جرم کی نوعیت ہے وہ سزا کی نوعیت، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے۔ اب مشرکین عرب جو تھے انہوں نے ایک اور کام کیا ہوا تھا کہ مہینوں کے بارے میں ایک ابہام پیدا کر دیا ہوا تھا، وہ خاتمے کی آیتوں سے چلا رہا ہے، لیکن یہاں سے اس سے وابستہ مضامین ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، خدا کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جو محرم شریف سے شروع ہو کر پھر حجہ پر آ کر اختتام ہوئی، لیکن یہ کب سے ہے؟ کئی اللہ کی کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی دن سے یہ 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ 3 تو اکٹھے اور چوتھا جدا ہے، ایک ہے ذوالقعدہ، دوسرا ہے ذوالحجہ، تیسرا ہے محرم اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے سے کیا مراد؟ کہ ان میں دنگا و فساد، جھگڑا لڑائی، ویسے اور دنوں میں بھی منع ہے، لیکن اس میں خاص طور پر آگے بتایا ذالک الدین القیم، یہ ایک سیدھا مضبوط اور ستھرا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی جو گناہ عام حالات میں گناہ ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ سنگین اور زیادہ سخت مانے جاتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا، رشوت لینا، غیبت کرنا اور کوئی برائی کا کام کرنا عام حالات میں برا ہے، لیکن رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہو تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ تو وقت کے تقدس کی وجہ سے وہ برائی زیادہ سختی سے اثر کرتی ہے۔ جیسا عام حالتوں میں کوئی آدمی بدی کرے تو ہر بدی کا اس کو ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن مکہ شریف کا تقدس ہے، تو جو آدمی مکہ شریف کے تقدس میں چل کر کے وہ برائی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو ایک بدی کرے تو 1,00,000 بدی کے برابر اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ہاں، معلومات جگہ اور وقت کی تبدیلی کی وجہ سے گناہوں پر اثر پڑتا ہے، جیسا تو فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم مت کرو، یعنی جو گناہ کرنا ہے اصل میں اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اب یہ امر اباحت کے لیے ہے اور ویزیبلٹی کے لیے ہے، یعنی تم مشرکین سے سبھی وقتوں میں رہو جس طرح وہ تم سے سبھی وقتوں میں رہو، یعنی اگر حرمت والے مہینوں میں تم وہ جنگ چھیڑیں تو تم ان سے جنگ چھیڑ سکتے، لیکن خود تم اس میں انگیز نہ کرو، کوئی گناہ کی قسمت کا کام نہ کرو، مگر مشرکین سے لڑنا تو گناہ ہے ہی نہیں، اگر ان سے لڑنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ حرمت اس سلسلے میں پامال نہیں ہوگی بلکہ محفوظ ہوگی۔ اس لیے کہ مشرکین جو ہے ان کی زندگی تقریب دین کے لیے ہے اور ان کا کچلنا تعبیر دین ہے، تو حرمت والے مہینوں میں تعبیر دین منع نہیں ہے، تقریب دین منع ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وہ جو دنوں کی مہینوں کی گنتی کا موضوع چلا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ نسی کہتے ہیں پیچھے کرنے، اسی لیے اٹھاڑ کر لفظ کے لیے نسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے کس طرح کرتے تھے؟ مثلا یہ 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، اب ان کو ضرورت پڑ گئی کسی سے لڑائی کرنے کی، تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم
یہ قاعدہ جو ہے 1 مہینہ بعد میں شروع کریں گے، اس مہینے میں ان سے لڑیں گے، ان کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ان کی قاعدہ شروع کریں گے۔ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق قاعدہ کو ہٹا دیں تو باقی بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 مہینے سے وہ کام نہیں چل سکتا، کام 2 مہینے اور کرنا پڑیں گے، تو اسی قاعدہ کو 2 مہینے اور لے کر دیں۔ تو اس طرح نتیجے کے طور پر اپنے اصل موسم میں حج ہونے کی بجائے 4-6 مہینے لیٹ ہوتا اور وہ حج نہیں سب جاتا۔ یہ دین کو اس قدر اپنا بنا لیا کہ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی قاعدے کی پابندی نہیں، بلکہ ان کے من مانے مسئلے اور من مانے فتوے جس طرح انہیں ضرور پڑے۔ اب آج کے حالات میں ہم سے بھی لوگ اس طرح کے تقاضے کرتے ہیں کہ فلاں دیکھو آپ نے فتویٰ دیا فلاں نے تو دے دیے، مجھے دوبارہ ملنے کے بعد تشریف دیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تو آپ کو پابند کرنے کے لیے دنیا میں اپنا وجود سمجھتے ہیں، ہم آپ کو دین کی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے ہم سامنے پڑا نہیں۔ تو اس طرح مہینوں کو پیچھے کر کے اور اصل وقتوں میں ہر طرح کی بدی کرنے کا جواز نکالنے کے جو اقدامات تھے، اس کا نام تھا نسیح۔ نسیح کے معنی لغوی طور پر دنوں یا مہینوں کا پیچھے کرنا۔ فرمایا وہ دنوں کا پیچھے کرنا جو ہے وہ تو کفر میں بڑھ جانے کے سوا اس کا تو کچھ مطلب نہیں کرتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ہے اگر اعتقادی طور پر تم ان کو حلال کیو گے تو کہا آپ نے وہ کیا نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو حلال کرنے سے چاہے کافی ہو جاتا۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اگر ان کو وہ آدمی حرام سمجھنا چھوڑ دے تو کافی ڈریشن بات ہے۔ مثلا ساس سے جو بیوی کی ماں ہے کی اس کے گھر آباد ہے بیوی کے طور پر، اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام وہ کرتا نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کو ہر کچھ نہیں جاتا، بس ساری زندگی نبھانا پڑے، یہ عقیدہ سے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل دینے والی بات ہے، خدا کی پتہ نہیں خدا عقیدے سے کیا فرق پڑتا ہے، عمل نیک ہونا چاہیے۔ اتنی بات سے سوچنے اور سمجھنے سے فرق پڑنے سے ساس کے متعلق غلط عقیدہ رکھا تو کافر ہو گئے، تو نبی کے متعلق غلط عقیدہ رکھے تو ٹھیک ٹھاک رہے، اتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ نسیح جو ہے مہینوں کو پیچھے ہٹانا یہ کفر میں بڑھ جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو کافر ہیں، 1 سال اس کو حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی گنتی کو پورا کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی کے موافق ہو جائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بس وہ حلال کر لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اپنی مرضی سے ادلا بدلا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، یعنی چاہا تو ربیع الاول شریف کو حرمت والا مہینہ بنا لیا، 4 مہینے بعد اس کو حرمت والے مہینے کو لے جاتے ہیں، تو پھر تو اصل دین کی تو کچھ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ بات نہیں خدا کے معاملے کو داخل گئے، لیکن یہ کرتے چلے گئے، ان کو کوئی رکاوٹ نہ راستے میں پیش آئی اور ایسا کرنے میں ان کا دیکھا ہم نے وہ حرمت والا حق سے ادا کر دیا اور لڑ بھی لیا ہے۔ آج بھی کچھ قومیں نبی پاک علیہ السلام کی تو اب ان کے خلاف کام ہوئے، ہمیں ذاتی طور پر کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا ہم نے قریب ہو کے تعلیم کے زمانے میں دیکھا ہے، ان کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ یار یہ باتیں ہم سے غلط لکھی گئی ہیں لیکن آپ غلط مانے تو معاملہ خراب ہوتا ہے، چلنے دو کہ ہمارے بزرگ اکیلے بیٹھ کے ہمارے بزرگ نے کیا لکھا ہے یہ بہت غلط لکھی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ یہ مانے کہ غلط لکھتا ہے تو ہمارا سارا مذہب غلط ہوتا ہے، چلو اس کو چلنے دو۔ تو یہ دیدہ دلیری اور پھر اس کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں اور سمجھتے بڑے عقل مند ہیں، ہم کو پیسے کمانے کی جائیداد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال کی بدی ان کے لیے مزین کر دی گئی۔ کچھ دیر آدمی بدی کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ ہضم ہو جانے والی چیز ہے، نہیں دوستو اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لاؤ، خدا جانتا ہے آج تک بدی ہضم ہونے والی چیز ہے، تو وقت اور وقت پر کسی ایسے وقت کرو کچھ نتیجہ بھی نکلا ہے، کوئی زندگی کا سفر آگے جو رہتا ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، انتظار مت کرو۔ اللہ کرے مزید یہ کافروں کی شان ہے کہ ان کی بد اعمالیاں ان کے لیے مزین کر دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہٹایا ہے۔ یہ آج کا گیا جو کمر ہوا، کسی دوست کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اس کا
ہاں یہ نصاب جو مسئلے نہیں الگ ہے 7.5 تولے سونا جو ہے نہیں 7.5 تولے سے اگر کم ہو تو پھر زکات واجب نہیں 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو تو زکات واجب ہے. صرف عام لوگوں کو یہ سمجھنی ہے کہ جو پہنا ہوا ہوتا ہے وہ واپس ہوتا نہیں. پہنا ہوا کوئی مدد حنفی کے مطابق پہنا ہوا یا رکھا ہوا دونوں صورتوں اس کی پراپرٹی تصویر اور اس کے تمام ایویلویٹ کر کے نا اس کا 40واں حصہ ہر سال زکات دینی چاہیے. اور اس کے لیے اپنے اسلامی مدارس کو یاد رکھو. سنیت جو سب سے پیچھے گئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف سنی اپنی زکات کی ایمانداری کے ساتھ نکالیں تو کسی سنی مدرسے کی غربت نہیں ہے. سنی کو الحمدللہ اتنی غربت نہیں ہے کہ وہ اگر زکات دیں تو پھر غربت مذہبی مدارس پر رہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے میرے پاس یہ روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے جانتے اس کو کون سا پتہ کون ہمیں سے پوچھ جاتا ہے. نہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب سے یقین یہ سب میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں نے یو کے میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کے گھر میں کوئی 20-30 تولے کم از کم سونا نہ لیکن سونے کی زکات دیتے بہت کم آدمی دیکھا. یہ بدنصیبی ہے. جی عزیر علیہ السلام یہ علم تر الی الذین او کالذی مر علی قریۃ خابر علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله من منصور قال قال یہ عزیر علیہ السلام کا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہاں خوشخبری یہ تنزن جس سے ایک بیٹا گھر سے 10 کا نوٹ چرا کے لے جاتا ہے تو ماں جوتا لے کے اب پکڑ لیتی ہے اس کو تو مارتی کہتے آ تیری توا تجھے بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ مارتی جیسے کہ یہ لڈو پیڑے جیسا کہ پرانے عظیم ہیں ابو جہل اس کی پارٹی کے اسلام کے بارے میں فرمایا زک انکا انتر عزیز الکریم زک انکا انتر عزیز الکریم انتر عزیز الکریم چک تو بڑا عزت والا بڑا بزرگ ہے. یعنی وہ کہتا تھا کہ ہمارے جیسے عزت والوں کو لوگ ماریں گے ابو جہل ہو گیا اپنے آپ کو عزت والا سمجھا. اور اس کو بدر کی جنگ میں جب مارا جانے لگا تھا کہتا مجھے نہیں یقین تھا کہ میرے جیسے معزز آدمی کو لوگ ماریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو جوتے ماریں گے بھیجے تو کہیں گے اندر عزیز الکریم چک تو بڑا عزت والا ضرور آدمی ہے. یہ تنظیم اور کچھ سوال اور ایک سوال یہ ہے کہ 4 مہینے جو آپ نے ابھی واضح کیے ہیں اسما اور رمضان اپنا رمضان مبارک جو ہے اس کا مہینہ جو ہے اس میں کو تھوڑا سا فرق ہے. جی اصل بات یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ ہونا یہ اور بات ہے اور رمضان شریف ہونا یہ اور بات ہے. اس کے اندر سال میں کچھ احکام ایسے تھے کہ جن سے کم از کم حجاز کے اندر پابندی کا ہونا ایک ایسی بات ہے کہ جس سے اس وقت کا امن و امان ملا. جس قوم کے پاس معاشی وسائل قوموں کے پاس جھگڑے بہت ہوتے تھے. پانیوں پر چشمے ہوتے تھے چراگاہوں پانیوں پر جھگڑے ہوتے تھے چراگاہوں پر جھگڑے ہوتے تھے کھجوروں کے جھوٹوں پر جھگڑے ہوتے تھے. تو 4 مہینے ایسی ایکسرسائز دینا جن میں ان کو امن و امان کی پابندی کا احساس ہو اور ان 4 مہینے جو پروگرس بنے وہ سمجھیں کہ ہم جھگڑے لڑائیاں کر کے اصل میں اپنی ہلاکت کا سامان کریں. یہ 1-2 مہینے کی تعظیم مراد کی کہ ہر وقت میں سمجھا گیا. مگر ماہ رمضان شریف جو ہے یہ اس چیز کی ایکسرسائز نہیں تھی. یہ دوسری ایکسرسائز اس کی ایکسرسائز کی نوعیت جدا کہا. ان ایکسرسائز کا مقصد تھا امن و امان کی ایکسرسائز. اس کا مقصد تھا کہ جن کو جدل اور قوت اور برداشت کی صلاحیت آپ کے اندر مہیا بھوکا رہنا جہاں سے بھوکا رہنا پڑے تو کتنے لوگ پیاسا رہنا پڑے تو کتنے لوگ ایسے. تو جس قوم کو جن کو جدل اور جہاد کی ایکسرسائز کرنی تھی امن کا شعور اس کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا تو یقیناً یہ ایکسرسائز کا جو مقصد تھا وہ یہ کرتا. اس
اس سے امن کی تربیت پڑھاتی ہے، اس سے جہاد کی تربیت پڑھاتی ہے لوگوں کو۔